السلام علیکم ناظرین، آپ کی آواز کے ساتھ علی اکبر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں کرشنا مندر، لاہور کے اندر یہ کرشنا مندر موجود ہے اور اس کے پجاری جو ہیں کاشی رام، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ بھارت کے اندر اقلیتوں کے ساتھ جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، جس طرح کا سلوک ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ مسکان کا جو معاملہ چل رہا ہے کہ وہ نقاب میں جو لڑکی جسے کئی لوگوں نے ببر شیرنی، حتیٰ کہ بھارت میں رہنے والے لوگوں نے اسے شیرنی کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس نے کس طرح سے لوگوں کا مقابلہ کیا، لڑکوں کا مقابلہ کیا اور ڈٹی رہی ان کے سامنے، اور کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو بچایا۔ تو کیا اب بھارت کو ہم سیکولر اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں، اور ان کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، اور ان کو کیا لگتا ہے کہ وہاں کی نسبت پاکستان میں اقلیتیں کتنی محفوظ ہیں؟ سر، میں پجاری کاشی رام بولوں کرشنا مندر کا۔ تو جیسے کہ کافی دنوں سے مسکان خان کا جو چل رہا ہے نقاب کا، اس کا حجاب کا، تو یہ اچھا نہیں ہونا چاہیے یہ جیسا کہ ہو رہا ہے۔ اس کے نسبت ہمارے پاکستان میں ہم محفوظ ہیں، جتنی بھی اقلیتیں، خواہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچن بھائی ہیں، جس طرح انڈیا کے کئی گنا زیادہ ہم یہاں پہ سیفٹ ہیں۔ ہماری عبادت گاہیں آپ کے سامنے، سوشل میڈیا آزاد ہے۔ اور جیسا کہ مسکان خان کا کیس چلا ہے، میں تو کہتا ہوں یہ ایک بہادری کا کام انہوں نے کیا ہے، جو کیا ہے دلیری کا کام کیا، کرنا چاہیے کہ ایسی عورت ذات کو، ایسے کام ہی پیدا ہوتے ہیں۔ باقی ہمارے مذہب میں سری کرشن مہاراج نے گیتا میں امن اور پیاس کا درس دیا ہے، کسی پہ ہاتھ اٹھانے کا درس نہیں دیا۔ یہ جو ٹولہ بنا ہے یہ مودی کے لیے بنا ہے، اس نے اپنا بنایا ہے۔ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے مودی کی، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اقلیتوں پہ، خاص کر مسلمان بھائیوں پہ۔ تو نہیں ہونا چاہیے یہ، کیونکہ ہم کرشن بھگوان نے گیتا میں اتنا بھی کہا ہے کہ چوٹکی کو مت مارو، جو کیڑا ہے اس کو بھی بچا کے جاؤ۔ تو نہیں کرنا چاہیے، ہم اس کی پرزوم و ذمت کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ان کو خیال رکھنا چاہیے، خاص کر گورنمنٹ کو، جیسے اس پہ چل رہی ہے آیا دن کا کیا کرتے ہیں، میڈیا دکھا رہے ہیں سارا۔ کاشی رام صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بچے اسکول میں جاتے ہوں گے پاکستان میں، اور کئی مرتبہ تلک بھی لگاتے ہوں گے، ٹیکا بھی لگاتے ہوں گے، تو کیا کبھی اسکول سے اس طرح کی آبجیکشن آئی ہے کہ یہ نہیں لگا سکتے، اسکول میں منع ہے؟ نہیں جی، ہم خود فنکشنوں پہ جاتے ہیں، علماء حضرات ہمیں خاص کر بلاتے ہیں، اچھا، تو ہمیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور کبھی میں ہم نے کس نے نہیں کہا کہ اپنے ماتھے سے تلک ہٹا دو، مطلب بلکہ یہ کہہ دینا کہ آپ کلاس میں آپ برقع اتار دیں یا حجاب اتار دیں، باہر پہن لیں، کہ اس کی لوجک سمجھ آتی ہے آپ کو؟ ہاں جی، مجھے سمجھ آتی ہے اس بات کی، کیونکہ ہم جاتے ہیں فنکشنوں پہ، پروگراموں پہ جاتے ہیں تو باقاعدہ تلک لگا کے جاتے ہیں۔ تو ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ یار آپ یہ ہٹا دیں، تلک ہٹا دیں چہرے سے، یا لیڈیز کو کہ آپ سندور ہٹا دیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، امن اور پیاس سے رہنا چاہیے۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا بھی مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ خدا نہ خاصہ کسی کے مذہب کو ٹارگٹ کریں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ کسی کے خلاف اعلان جنگ کریں۔ ہاں، جس کا جو مذہب ہے اس کو اس کے مذہب کے حوالے سے رہنے کا اختیار دیا جائے، اور ان کو اس کے مذہب کے اندر عبادات کرنے کا، اس کے حوالے سے پہننے کا، کھانے کا، پینے کا رائٹ ہے، حق ہے، آئین دیتے ہیں، آپ بھی دیں اسے۔ بالکل، یہ بات تو ہے، کیونکہ ادھر ہم آزاد ہیں۔ آپ کے سامنے ہی ہمارے کچھ 6-7 تہوار منائے جاتے ہیں سرکاری طور پہ، جس کا جتنا اخراجات ہے ہمارا وقف بورڈ کرتا ہے۔ ہمارے جو ڈاکٹر عمر صاحب ہیں اور ڈاکٹر رانا صاحب، اور اس کے دوسرے جو ہمارے اپنے فراز عباس صاحب، ڈپٹی سیکرٹری صاحب، یہ سرکاری طور پہ تو آپ کو سارے محفوظ مطلب حفاظت دیتے ہی ہیں۔ جب آپ یہاں پہ ہولی کا تہوار کرتے ہیں تو جو مسلم کمیونٹی ہے وہ بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھو جی، جب بھی ہم 18 مارچ کو ہولی کا تہوار آ رہے ہیں تو اس میں جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، فیملی ہمارے ساتھ آتی ہیں، اس میں علماء حضرات بھی آتے ہیں۔ اچھا، اور ایسا ہوتا ہے، ہمارے پاکستان کی مثال ہے، جس طرح گلدستے میں سارے رنگ موجود ہوتے ہیں، ایسے گلدستی کی تان ادھر ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ افسوس یہ بات نہیں ہے انڈیا میں۔ انہیں میں دن دیکھو تو نفرت ہی نفرت ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ اور باقی آخر میں یہی میسج دیتا ہوں پوری دنیا کو کہ بھگوان ہمارے پاکستان کو، وہ خاص کر ہماری پاک فوج کو قائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ جی بالکل، پاکستان زندہ باد۔ اور یہ جیسا کہ آپ نے سنا
काशी राम साहब ये कह रहे थे कि देखें यहाँ पे वो महफूज हैं। हम ये नहीं कहते, भारत मतलब मोदी जिस तरह से सेकुलर स्टेट कहता है, खुदा का खौफ होना चाहिए कि मतलब उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा था। वो एक शेरनी जिसने सिर्फ अपनी असाइनमेंट जमा करवानी थी, यूनिवर्सिटी आई, उसने हिजाब पहना था, उसके हिजाब से, उसके नकाब से किसी को कोई मसला नहीं था, कोई नुकसान नहीं था, लेकिन उसे रोका गया। रोकने के बाद उसे हिरासा करने की कोशिश की गई, उस पर तशद्दुद करने की कोशिश की गई। वो बच्ची कह रही है कि अगर स्कूल के टीचर और जो प्रिंसिपल है उन्होंने उसे बचाया, प्रोटेक्ट किया, लेकिन अगर वो प्रोटेक्ट ना करते तो क्या होता। और ये सिर्फ एक ही नहीं है, वहाँ पे और बहुत सारी अक़लियतें हैं, वहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो इस पे उसने आवाज़ उठाई, भारत में और भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई। तो ये मोदी के लिए शर्म की बात है, सोचने की बात है, भारत वालों के लिए सोचने की बात है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बताएं, लोगों को दिखाएं कि इस तरह भी रहा जा सकता है जिस तरह हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। और कमेंट के अंदर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।